آج ہمارے ساتھ اینوس حسین بھائی ہیں اور یہ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے ریکارڈ ہولڈر ہیں. السلام علیکم اینوس بھائی. وعلیکم السلام. اینوس بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. صحیح ہے. آپ بتائیں. اپنا تھوڑا سا جی الحمدللہ دعائیں آپ کی. اینوس بھائی اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ بتائیں, چھوٹی سی سمری. اچھا, میری تو بہت انٹروڈکشن بہت لمبی ہے لیکن تھوڑا شارٹ میں بتا دوں گا. جی شارٹ میں بتا. میں ایتھلیٹ رہ چکا ہوں. میں ایتھلیٹ رہ چکا ہوں. ایتھلیٹکس جسے کہتے ہیں, اس میں میں نے کے بی کے کو ریپرزینٹ کیا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور پاکستان ریلوے, پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کھیل چکا ہوں. اس کے علاوہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے درجنوں کے حساب سے ماشاء اللہ بنائے ہیں, اور پاکستان میں پہلا پلیئر ہوں جس نے پاکستان میں گینیز ورلڈ ریکارڈ سٹارٹ کیے ہیں. پھر مجھ سے لوگوں نے مطلب انسپائر ہو کر ابھی میں نے ان کو گائیڈ بھی کیا ہے, اور ابھی وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یوتھ فیسٹیول پنجاب میں ہوئے تھے, انہوں نے بھی مجھے بلایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ہم نے آپ سے انسپائر ہو کر یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ یوتھ فیسٹیول میں ڈالے ہیں. تو یہ بھی ایک میرے لیے فخر کی بات ہے. اس کے علاوہ میں دیکھتا تھا کہ دنیا میں بہت سے مارشل آرٹ سٹائل ہے, کراٹے, تائیکوانڈو, ایکیڈو. پاکستان کا نام نہیں تھا اس میں. تو میں نے کہا کہ چلو ریسرچ کرتے ہیں, کوئی اس طرح پاکستانی سٹائل بناتے ہیں, کیونکہ آپ اگر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ ضرور دیتا ہے, لیکن جب آپ کوشش کریں تو پھر میں نے پاکیڈو بہت ریسرچ کے بعد پاکیڈو کے نام سے ایک پیور پاکستانی مارشل آرٹ سٹائل انٹروڈیوس کی, جس کے تمام کاشنز اور کمانڈ اردو میں ہے اور بہت ہی آسان ہے. اگر دوسرے مارشل آرٹ سٹائل ایک سال 2-3 سال میں سیکھ سکتے ہیں تو یہ 1 سال میں سیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میں نے ایک اور پلیٹ فارم بنایا ہے, ایک پلیٹ فارم میں نے مہیا کی ہے پاکستانی ٹیلنٹ کے لیے, پاکستان بک آف ریکارڈز کے نام سے, جس کا ویب سائٹ بھی ہے www.pakistanbookofrecord.com, جہاں سے ہم جو پاکستانی ٹیلنٹ کو ان کو انکریج کرتے ہیں, وہ اپنے پروف بیچتے ہیں, اپنے ایویڈنس بیچتے ہیں کہ ان میں کون سا ٹیلنٹ ہے اور انہیں کون سا اچھا کام کیا ہے. پھر ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, میڈل بھی دیتے ہیں پاکستان PBR نیشنل ریکارڈ ہولڈر کا. تو اس طرح یہ چل رہا ہے. دوسرا میں جو ہے نا فٹنس کنسلٹنٹ بھی ہوں, مطلب ہے کہ فٹنس پر میں نے کتاب لکھی ہے, اس طرح بک لکھی ہے, اس طرح مارشل آرٹس پر بک لکھی ہے اور سپورٹس پر بک لکھی ہے. تو تقریباً 3-4 بکس کا میں مصنف بھی ہوں اور ابھی بھی کام کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہیلتھ ایکٹیویٹیز زیادہ ہو, لیکن اس کے لیے اسپانسرشپ چاہیے, کیونکہ میں بھی کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں, ایک عام سا مطلب ہے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن دل میں ہے کہ میں کچھ کروں پاکستان کے لیے. ابھی تو میری ایج بھی ماشاءاللہ 44+ ہو گئی ہے, تو اور اس میں بھی میں ماشاءاللہ ریکارڈ بنا رہا ہوں, پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں, تاکہ آپ جیسے لوگ موٹیویٹ ہو اور پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. تو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اتنے زیادہ ریکارڈز ہیں, تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اور جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے, تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں نا. یہ تو آپ خود سوچیں کہ ایک ملک پاکستان جس کو انٹرنیشنل میڈیا دنیا میں کیسے پیش کر رہا ہے, اس کا امیج کیسے پیش کر رہا ہے. اس کا امیج ایسے پیش کر رہا ہے کہ پاکستان میں سارے لوگ دہشت گرد ہیں, ان کے ہر ایک کے پاس کلاشن کو. مجھے میسج آتے ہیں, خود انٹرنیشنلی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیسے کریٹو, کیسے پاکستانی ہو تم, یہ کریٹو کام شروع کیا ہے. ہم تو نہیں مانتے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاکستانی کے ہاتھ میں صرف کلاشن کوپ ہے اور بس. تو میں نے ان کو کہا بھائی انٹرنیشنل میڈیا کو چھوڑے, ان کو وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہر فیلڈ میں, صرف سپورٹس میں نہیں, ہر قسم کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہر فیلڈ میں ہیں, لیکن ان کو پالش کرنا چاہیے, ان کو شو کرنا چاہیے دنیا کے سامنے. تو فیل تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ایک ورلڈ ریکارڈ بنائے, ایک ورلڈ ریکارڈ میں تھوڑا آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ورلڈ ریکارڈ کا مطلب کیا ہے. دنیا میں 6 بلین سے اوپر لوگ ہیں, تو ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر کا مطلب یہ ہو گیا کہ پورے 6 ارب لوگوں میں آپ یونیک ہو. سمجھ آ گئی؟ جی بالکل. تو مطلب ہے جب آپ تو یہ کتنی ایک اچھی بات ہے, ایک فخر کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے
کہ مطلب ایک آدمی ہے اس کے پاس اتنے پھر ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، درجنوں کے حساب سے گینیز ورلڈ ریکارڈز ہیں، اور کوئی گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم کتنے ان کے لیے محنت کرتے ہیں، کتنی خواری کرتے ہیں. کبھی کبھی تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ ٹف ٹریننگ میں جو ہے نا ہم بے ہوشی کی طرف نزدیک ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف کس لیے کہ پاکستان کا نام روشن ہو، ہماری امیج بہتر ہو. مجھے آپ کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ہاں بالکل، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو مطلب ہے کہ محب وطن پاکستانی ہوگا وہ پاکستانی کے کسی بھی پاکستانی کے مطلب ہے اچیومنٹس پر خوش ہوگا. اور اس لیے میں نے آپ کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو میں نے کہا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں. حالانکہ ہر چینل والے مطلب جیو پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں، مجھ سے ٹائم لیتے ہیں، میرے گھر آتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں. لیکن آپ کو آپ کی انٹرسٹ کو دیکھ کر میں سمجھا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی ہو. تو میں نے کہا اس کو تو میں ضرور انشاءاللہ انٹرویو دوں گا. تو آج میں فارغ تھا اس لیے آپ کو میں انٹرویو دے رہا ہوں. اور بہت اچھی بات ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر آپ بھی لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ بھی جب یہ انٹرویوز لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. مجھے بھی آپ نے موٹیویٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا. اچھا اس کے بعد آپ نے جو این جی او بنائی ہے، تو آپ کے ذہن میں پھر این جی او بنانے کا آئیڈیا کس طرح سے آیا کہ مجھے این جی او بھی بنانی چاہیے ساتھ ساتھ؟ اچھا، یہ پاکستان بک آف ریکارڈز کے نام سے جو میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، تو میرے ذہن میں اس طرح ہے کہ یہ دوسرے ملکوں میں ہے، یورپین کنٹریز میں ہے. پاکستان میں لوگ صرف کرکٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں پیسہ بہت زیادہ ہے، گلیمر زیادہ ہے. تو میں نے ان کے پلیٹ فارم دیا ہے کہ بھائی صرف کرکٹ نہیں ہے دنیا میں، اور بھی ایسے پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اپنے مطلب اپنا نام، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. صرف کرکٹ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی میں تھوڑا ڈسکریج ہوں، کیونکہ وہ بھی صرف کرکٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دوسرے گیمز کو وہ بالکل پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، جو ہاکی ہے، اسکواش ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے punches in 1 minute, kicks in 1 minute, kicks in 1 hour, punches in 8 hours، اس طرح مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بھی ورلڈ ریکارڈ بنا کر اپنا نام، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا جا سکے. تو اس لیے میں نے پاکستان بک آف ریکارڈ سے ایک پلیٹ فارم دیا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ آئیں، جس میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہو کسی بھی فیلڈ میں، صرف اسپورٹس میں نہیں، کسی بھی فیلڈ میں وہ آئیں اور ہمارے ویب سائٹ پر جائیں pakistanbookofrecord.com. ادھر رجسٹر کریں اپنے آپ کو، جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کریں. انشاءاللہ ہم ان کو انکریج کریں گے. اور ہمارے بہت لمیٹڈ سورسز اپنے خرچے پر ہم یہ چلا رہے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ اسپانسرشپ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اسپانسر ملے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ نقد انعام بھی دیں گے، تو ان کو اور بھی انکریج کریں گے. اگر اسپانسر ملے، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں. آپ کے خیال میں جو پاکستان کے اندر بیسیکلی ایک وہ کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے، تو وہ اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کو سب سے آگے لے آتے ہیں، باقی ساری جو کھیل ہیں، جو سارے سپورٹس ہیں وہ سارے پیچھے ہیں اور ان میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لیتا؟ یہ کیا ریزن ہے اس کی؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ ایک تو کرکٹ میں پیسہ زیادہ ہے، لوگ اس لیے ان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کرکٹ پر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. آپ خود سوچیں نا کہ کرکٹ کا پیٹرن ان چیف جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب ہے. اور گیم کو تو چھوڑے، اور گیم کرکٹ کا کیوں ہے بھائی؟ کرکٹ دنیا میں تو کرکٹ نہیں ہے نا. ہمارا نیشنل جو گیم ہے وہ ہاکی ہے، کرکٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہے کرکٹ کا وہ نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر ہے. ان کو تو چاہیے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا پیٹرن ان چیف اس کو ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ ہر ایک گیم پر نظر رکھیں اور اس کی پروموشن کے لیے کام کریں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایک میڈیا نے اس کو بہت چڑھائے ہوا ہے، کرکٹ کو اس کا بخار چڑھایا ہوا ہے. دوسری اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے. تیسرا اس پر گورنمنٹ خرچہ مطلب بہت کر رہے ہیں. دوسرے گیم کو انہوں نے بالکل چھوڑے، اس لیے دوسرے گیم نیچے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، بلینز آف روپیز کرکٹ پر لگتے ہیں. ایک کرکٹ
جو کھلاڑی ہے وہ میرے خیال میں پر منتھ لاکھوں ڈالر لیتے ہیں, لاکھوں ڈالر, جو کہ میرے خیال میں تمام دوسرے گیم کو جمع کر دینا ان کی تنخواہ اگر ایک گیم پر لگائیں, بلکہ ایک نہیں تمام گیم پر لگائیں تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے جو ایک کرکٹ کے کھلاڑی لے رہے ہیں پر منتھ کے حساب سے. تو آپ خود سوچیں کہ دوسرے گیم تو برباد ہوں گے نا, اور پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے. ان کو وہ تو بہت سے ممالک کو کرکٹ کو جانتے بھی نہیں ہے. دنیا میں ایتھلیٹکس ہے, اسکواش ہے, ہاکی ہے, مارشل آرٹس ہے, باکسنگ ہے. ابھی میں کیا بتاؤں, ایک پورا انٹرویو جو ہے نا اتنے گیمز میں ختم ہو جائیں گے, لیکن ہمارے پاکستان میں لوگوں نے صرف کرکٹ کو دیکھے ہوا ہے. اور یہ ہماری بھی غلطی ہے, ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ صرف کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس کی طرف جا رہے ہیں. بھائی صاحب دوسرے گیمز بھی ہیں, ان میں بھی ٹرائی کریں, ان کو بھی توجہ دیں. اصل بات یہ ہے. آپ کے علاوہ اگر اسکول لیول پہ, میرے خیال میں تو اسکول لیول پہ بھی باقی جو اسپورٹس ہیں نا وہ نہیں کروائی جاتی, کو اتنی زیادہ ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. اگر اسکول لیول پہ بھی ایسے اسپورٹس اسٹارٹ کر دی جائیں تو آپ کے خیال میں فرق پڑے گا اس چیز سے؟ بالکل. دیکھیں یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں ادھر جو ہے نا اسپورٹ کس ایج سے اسٹارٹ ہوتا ہے, وہ ایٹ دی ایج آف 4 سے اسٹارٹ کرتے ہیں یا 8 سے. بچے کو مطلب 4 سال سے یا 8 سال سے وہ بچے کو ادھر سے ان کو اسپورٹس کرواتے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس اسپورٹس میں ان میں ٹیلنٹ ہے. فار ایگزامپل کسی بچے میں کرکٹ کا ہے تو وہ ان کو کرکٹ کی طرف لے جاتے ہیں, کسی میں ہاکی کا ہے, کسی میں ایتھلیٹکس کا ہے, کسی میں مارشل آرٹس کا ہے. سب کو پہلے جج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو اسی فیلڈ میں رکھتے ہیں. یہ نہیں کرتے ہیں کہ فورس کی ان کو کرتے ہیں کہ یار بس صرف کرکٹ کھیلو یا صرف ایتھلیٹکس. نہیں, ان کی مائنڈ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ان کو وہ کرے. پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے بیک کا وہ خیال رکھتے ہیں, ان کے معاشی مسائل کا کرتے ہیں کہ گھر میں ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے. اگر پاکستان میں لوگ کرکٹ اسپورٹس پر پیسہ خرچ کریں, جیسے اب میں ہوں, ابھی میں کہتا ہوں میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ, ابھی میں کہتا ہوں کہ میں ابھی میرے ریکارڈز آ رہے ہیں اور مجھے کم از کم ڈائٹ کے لیے کم از کم کی بات کر رہا ہوں 500 روپے مجھے پر ڈے چاہیے. تو میں اب یہ اب بتائیں, میں ایک متوسط درجے سے تعلق رکھتا ہوں, پیسے میں کیسے اپنے اس پر وہ کروں, خرچہ کروں, تو بچوں پر نہ کروں. وہ بچے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کو پڑھائی کا وہ ہو یا ان کو کوئی میں اچھے ڈائٹ دوں, لیکن یہ حکومت کا کام ہے نا. لیکن باہر ممالک میں ایسا ہے کہ وہ بالکل سٹارٹ سے بچوں کے مطلب 4 سال سے لے کر 8 سال سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر آگے جو ہے نا اس کو گروم کرتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں. ہر ایک مسئلے سے, معاشی مسائل سے, اسکول کے مسائل سے وہ ذمے اپنے خود لے لیتے ہیں. گورنمنٹ سارا خرچہ ان پر کرتے ہیں. اچھا ادھر کیا ہے پاکستان میں, وہ 28 سے شروع کرتے ہیں اسپورٹس, یار چلو 16 سے شروع کرتے ہیں. 16 میں تو وہ لوگ ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں. وہ لوگ جو یورپین وہ 16 میں ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں, انڈر 19 کے انڈر 16 ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں. ہمارے ادھر جو ہے نا اسٹارٹ 16 سے لیتے ہیں, 20 سے لیتے ہیں. تو پھر یہ آگے جا کر کیا 50 سال میں وہ کریں گے, وہ تو پھر ناممکن ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک بچے کا پوٹینشیل کس اسپورٹس کے اندر ہے؟ یہ تو دیکھیں ان کے لیے بھی ایکسپرٹ چاہیے. ابھی مجھے مطلب میرا ابھی 44 پلس ایئر میرا ایج ہے, اور تقریباً میں 89 سے بلکہ 87 سے میں اسپورٹس میں ہوں, 87 سے. ابھی مجھے بھی دیکھیں میں آپ کو شرطیہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سے جو اسپورٹس منسٹر ہے آفیشل, ماشاء اللہ میرا ان سے میں کہتا ہوں کہ ان سے میرا تجربہ زیادہ ہے. ان لوگوں نے اسپورٹس منسٹر ایسا رکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ کسے کہتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, ان کو اسپورٹس کا ایک بے کا پتہ نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسپورٹس کی پروموشن کیسے کرتے ہیں, کیسے کیا جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے نا کوئی گیمز ہو رہا ہے, فار ایگزامپل کوئی نیشنل گیمز ہو رہا ہے, پروونشل گیمز ہو رہا ہے, وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں اربوں روپے اس پر لگا لیتے ہیں, اربوں روپے گیمز پر لگا لیتے ہیں صرف کمیشن کے لیے. ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اس کے ڈیکوریشن کرتے ہیں, وی آئی پی پروٹوکول پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن جو اس کا مین کردار ہے, کیا مین کردار کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاؤں ان گیمز کا مین کردار کون ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. مین کردار تو یہی ہوتے ہیں, مطلب لوگ ہوتے ہیں یا بچے کہہ لیں, لوگ کہہ لیں, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں بالکل, جو پلیئرز ہیں مین کردار وہ. اچھا وہ مین کردار کو چھوڑ کر ڈیکوریشن پر پیسے خرچ کرتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ پر. آپ باہر جائیں سڑکوں پر لگے ہوں گے, نیشنل گیم آ رہے ہیں اور لاکھوں روپے اس پر بینرز پر خرچ کر دیتے ہیں صرف کمیشن کے لیے. اور وہ جو بچہ ہے, وہ جو کھلاڑی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جنہوں نے
اپنے اوپر اپنے پیسوں سے خرچہ کیا ہوا ہے, اس بیچاروں کیا دیتے ہیں, اس بیچاروں کو 150 روپے کا میڈل دیتے ہیں, صرف 150 روپے کا میڈل. یہ تو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ادھر لگاتے ہیں ان کو چاہیے, ان کو دیں, ان کو انکریج کریں, ان پر پیسے لگائیں. یہ پیسے یہ کیسے آگے جا کر امریکنز اور جاپانیز اور چائنیز جیسے کھلاڑیوں کے اونچے لیول کے کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے کمزور جسموں کے ساتھ؟ وہ بیچارے ان کو پیسے دینے چاہیے, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, پیسہ ادھر لگا رہے ہیں جدھر ان کو کمیشن ملتا ہے. اچھا, تو جو پنجاب کے اندر یہ پچھلے دنوں میں پنجاب یوتھ فیسٹیول سٹارٹ کیا گیا تھا, اس میں کافی گیمز وغیرہ سٹارٹ کروائی گئی تھی, تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ وہ بس کمیشن ہی تھا؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ پنجاب یوتھ فیسٹیول ہو رہے تھے, پنجاب گورنمنٹ نے مجھے 3 دفعہ بلایا, 3 دفعہ مجھے بلایا تھا یوتھ فیسٹیول سے پہلے. تو اس سے پہلے تو میں نے کئی گینیز ورلڈ ریکارڈ ماشاءاللہ بنائے تھے. تو انہوں نے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈی جی اسپورٹس ہے ان کا رانا عثمان, اس نے مجھے بلایا, اس نے مجھے کہا کہ یار آپ کی ویڈیوز کو ہم دیکھتے تھے ٹی وی پر کہ آپ اتنے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں, اپنے خرچے پر بنا رہے ہیں, کسی بغیر اسپانسرشپ کے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم یوتھ فیسٹیول میں گینیز ورلڈ ریکارڈ کو شامل کر لیں. تو یہ بھی ایک میری فخر کی بات ہے کہ میری وجہ سے انہوں نے اسپورٹس یوتھ فیسٹیول میں جو ہے نا وہ یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کو شامل کیا. پھر ان کو میں نے ایک سجیشن دی, پھر انہوں نے مجھے سے پوچھا کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کیسے ہوتے ہیں, ان کو پھر میں نے ڈیٹیل بتایا. پھر میں نے ان کو سجیشن دی کہ آپ اس طرح کریں کہ باہر ممالک سے جو یو کے سے آفیشلس کو نہ بلائے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے. ہماری ٹیم ہے جس کو میں ڈریم ٹیم کہتا ہوں, جس میں میرے بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ آرگنائز کیے ہیں. تو ہماری ٹیم آپ کے تمام گینیز ورلڈ ریکارڈ کو آرگنائز کریں گے. آپ ان کو فار ایگزامپل وہ جو ہے ان کو دے رہے تھے, جب انہوں نے بلایا تھا تو میرے خیال میں کوئی لاکھوں ڈالر کے حساب سے پر آور دے رہے تھے. وہ میرے خیال میں 8000 کے کتنے ڈالر ہیں پر آور وہ دیتے ہیں, 8000. تو میں نے ان کو سجیشن دی کہ آپ ان کو $8000 دے رہے ہیں, ہمیں ان کے 1% دے, خیر 1% دے, 2% دے, ہم یہ کریں گے اور یہ منظور ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے کیا میں تجربہ ہے. لیکن انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے کام کیا, انہوں نے ہمیں بہت پروٹوکول دی. دیکھو کسی کی جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے ان کو غلط نہ کریں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آیا, ہمیں وی آئی پی پروٹوکول دی, ایز اے اسپیشل گیسٹ بلایا. لیکن ایک بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے وہ پیسہ بچایا نہیں ہے. اگر وہ پیسہ فار ایگزامپل ہمیں وہ دیتے, ہمیں یہ ٹاسک دیتے کہ یہ آرگنائز کرے آپ, تو ایک تو ان کا پیسہ تھوڑا بچ جاتا اور گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی بن جاتے. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک پازیٹو اسٹیپ لیا ہے, لیکن کچھ اور بھی امپروو کرنا چاہیے. ہاں, وہ سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہوتا نا کہ مطلب آپ اس میں انوالو ہوتے اور آپ بھی تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے ایک تھوڑی سی اسپانسرشپ بن جاتی, اور اسی طرح سے آپ پھر نئے آئیڈیا سے اس کام کو لے کے آگے چلتے. لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. انٹرسٹ کس طرح سے پیدا ہوا تھا؟ آپ بچپن میں آپ کا انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے؟ میرا انٹرسٹ تو یہ تھا کہ جب ہم بچے تھے تو یہ ریس لگاتے تھے, جس طرح گلیوں میں ریس لگاتے ہیں نا, تو میں سب سے ماشاءاللہ تیز تھا. ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی تھی کہ میں مطلب ہے کہ دوڑ میں سب سے اچھا تھا. تو ادھر سے مجھے جب میں جیتتا تھا تو مجھ میں ایک مطلب وہ آ جاتا کہ یار آپ نے کچھ کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک خاصیت دی ہے, اس کو آپ آگے لے جائیں. پھر اس طرح میں کرکٹ میں گیا, لیکن کرکٹ میں بھی بہت اچھا راؤنڈر تھا میں. لیکن ادھر جب میں نے دیکھا تو اس کو سفارش بہت زیادہ تھی. یہ 1980 کی بات ہے, 85 کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس وقت صاف بات ہے کہ کرکٹ میں آج کل کی سفارش چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ حالانکہ میں بہت اچھا آل راؤنڈر تھا ہارڈ بال پر, میں نے اس میں کئی کپس جیتے تھے, میں نے اپنی میچ آیا تھا, بالنگ میری بہت اچھی تھی, بیٹنگ میں ابھی بھی میں بہت اچھا کھیل سکتا ہوں اس عمر میں بھی. لیکن ادھر میں نے دیکھا کہ سفارش بہت زیادہ ہے, اس میں آپ کا چانس نہیں بنتا ہے. تو اس لیے میں نے کرکٹ چھوڑا, پھر ایتھلیٹکس میں آ گیا. پھر ایتھلیٹکس میں نے کالج لیول پر سٹارٹ کیا, اور ادھر میں نے کئی میڈل جیتے. اپنے کالج کو صرف اپنی وجہ سے میں پورے صوبے میں تھرڈ پلیس پر لے آیا. تو پھر اس طرح آگے چلتا گیا, موٹیویٹ ہوتا گیا. میرے دل میں تھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. ٹی وی پر دیکھتے تھے, میگزین میں دیکھتے تھے, یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں دیکھتے تھے.
اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو سپورٹس مین ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، مطلب خان ہے، جان شیر خان، یہ یعنی یہ اچھے سپورٹس مین ہیں وہ یہاں سے، تو پنجاب میں یہ جو ٹرینڈ ہے یا سندھ میں، تو یہ یہاں پہ اتنا کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ سب ہم تو خیر ماشاءاللہ سب مطلب ہے کہ پاکستانی ہے نا، کوئی پنجابی، سندھی، پٹھان یا کوئی اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں۔ اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے، پلس انٹرسٹ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر پیسہ بھی لگاؤ لیکن انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، جیسے ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرو ان پر، ان کی فٹنس اچھی نہیں ہے، ان سے میں تو فٹنس میں اچھا ہوں، 45 ایج میں ان سے میں اچھا ہوں، تو وہ اصل میں توجہ نہیں دیتے ہیں، لاکھوں ڈالر لیتے ہیں پر منتھ کے حساب سے۔ کوچز ان کے، میں نے بھی ایک دفعہ پی سی بی کے لیے فٹنس کوچ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ کہاں چاہتے کہ ایک پاکستانی آ جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے پاس ایسے پیکیجز میں نے بنائے فٹنس کے کہ انشاءاللہ اگر میں کسی کو فٹنس کسی بھی گیم میں فٹنس کوچنگ دوں تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا 100% رزلٹ دیں گے۔ تو آپ کی بات کہ جان شیر خان جیسے ہو گئے، جہانگیر، وہ تو لیجنڈز تھے، لیجنڈ، ان کے ساتھ میں ملا ہوں، میں ان کے ساتھ انٹرویو کی۔ جان شیر خان کے ساتھ میں ایک دفعہ اے وی ٹی خیبر پر آیا تھا، جب انہوں نے میرے بارے میں یہ سنا کہ اس نے اتنے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور اس کو ایک پیسہ بھی نہیں ملا ہے، تو وہ حیران تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں حیران ہوں، مجھے دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا، حالانکہ کتنا بڑا لیجنڈ ہے جان شیر، کتنا بڑا لیجنڈ ہے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ یار مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں تو چلو پیسے مل گئے ہیں، وہ جان شیر کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو لاکھوں ڈالر مل گئے، لیکن اس بیچارے کو دیکھو کہ درجنوں کے حساب سے ورلڈ ریکارڈ بنائے لیکن ان کو ملا کچھ نہیں ہے۔ تو اصل بات جو ہے نا وہ انٹرسٹ کی ہے۔ آپ نے فٹنس کیسے برقرار رکھی ہوئی ہے اپنی؟ تو فٹنس تو یہ ہے نا کہ ہر ایک کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کون سا گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ آج تو یہ اسپورٹس بھی ایک سائنس بن گیا ہے۔ دوسرے ممالک میں جو ان کے ایک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کو کرکٹ کے حساب سے آپ نے ٹریننگ دینی ہے۔ فار ایگزامپل اس نے بالنگ کرنا ہے تو آپ نے اس کو بالنگ، ابھی یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ بالنگ کیسے مطلب ان کی سپیڈ کیسے تیز کرائی جا سکتی ہے، مجھے پتا ہے، میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ سرچ نہیں کیا گوگل پر، میں نے خود اس پر ریسرچ کیا کہ کیسے بالنگ کو تیز کیا جا سکتا ہے، میں نے ایکسپیریمنٹ کیے اور وہ اس میں کامیاب بھی میں ہوا ہوں۔ اچھا، میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ بیلی فیٹ، یہ جو پیٹ ہے یہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، باڈی ویٹ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، مطلب تو اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو مطلب ہے کیا چاہیے، کیسے ورزش چاہیے، کیا خوراک چاہیے وہ نیچرل کہ اس کی باڈی مطلب بڑھ جائے، اور اگر کوئی زیادہ بہت موٹا ہے اس کے لیے کیا خوراک چاہیے اور کیسی ورزش ایکسرسائز چاہیے کہ اس کا وہ پتلا ہو جائے، اسمارٹ ہو جائے۔ تو اصل بات جو آپ نے کی کہ آپ اس چیز پہ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، مطلب ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ بس وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، میں تو مجھے فخر ہے کہ پہلے میں مسلمان ہوں اور پھر پاکستانی ہوں، مجھے کئی ملکوں سے آفر آئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے نزدیکی نیبر کنٹریز سے بھی آفر آئی ہے، میں نے ریجیکٹ کی ہے، کچھ وجہ تھے، کچھ اصول تھے، اس وجہ سے، اور یہ نہیں کہ پیسہ نہیں تھا۔ اچھا، اسٹار پلس سے مجھے وہ آیا تھا، کیا کہتے ہیں، آفر آئی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں، اس کے ساتھ ان کے جو انٹرنیشنل اسٹار تھے کرکٹ، ان کے ساتھ مجھے بلایا، کیونکہ اصل بات یہ کہ میں نے ان کے گینیز ورلڈ ریکارڈ 2-3 انڈینز ہیں ان کے میں نے کلین سویپ کیا تھا، ان سب کے ریکارڈ میں نے توڑے تھے نا، تو انڈین ٹائمز میں بھی مجھ پر ایک کالم لکھے گئے تھے کہ یار اس طرح پاکستانی ہے احمد حسین، انہوں نے جو ہے اس طرح ریکارڈ بنائے اور انڈین کو انہوں نے مطلب ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ ایک وہ کریں گے کہ انڈیا والے ٹھیک ہے، دیکھیں اسپورٹس کے تھرو ہم پیس، امن وہ پھیلانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک دوسرا وہ جو سیاسی وجوہات ہے، کوئی دوسرا وہ الگ بات ہے، لیکن اسپورٹس پر ہم بات کریں گے۔ انڈیا میں اسپورٹس کو مطلب اہمیت دیتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ان کے آگے اس لیے تو اسپورٹس میں وہ آگے جا رہے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے بھی آفر کی۔ ابھی ان کے ایک آرگنائزیشن ہے اسسٹ ورلڈ ریکارڈ، انہوں نے مجھے اعزازی اسپورٹس ایمبیسیڈر بھی بنایا پاکستان کے لیے، ان کی طرف سے میں نے کئی ورلڈ ریکارڈ بنائے، تو ہو سکتا ہے یہ میں جاؤں بھی ادھر بھی ورلڈ ریکارڈ بناؤں ان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ، نزدیک اگر مجھے ویزا مل گیا نا
جو ینگسٹرز آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کے لیے تو یہ بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا اللہ پر یقین رکھیں فرسٹ. دوسری بات یہ کہ وہ بحیثیت مسلمان نماز پڑھا کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے ایک کسی بھی فیلڈ میں, اسپورٹس میں نہیں کہہ رہا ہوں, کسی انجینئرنگ میں آپ لے لیں, کسی بھی فیلڈ میں, اسپورٹس میں لے لیں, آپ ایک ٹارگٹ رکھیں. یار میں نے کیا بننا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, فزکس میں کرنا ہے, کیمسٹری میں کرنا ہے, میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے, اسکواش میں, ایتھلیٹکس میں, مارشل آرٹس میں نے گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بننا ہے. ٹارگٹ رکھیں, اس کے لیے محنت کریں, صحیح طریقے سے محنت کریں اور ہمت نہ ہاریں. آپ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ آپ ڈسکریج ہو جائیں گے, ڈس اپوائنٹ مطلب آپ ہو جائیں گے, آپ ہمت ہار جائیں گے, لیکن ہمت ہارنا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو مطلب ضرور آپ کو ملے گی. کہ جس طرح میری آپ مثال لے لیں, میں بہت سے ابھی یہ این جی او چلا رہا ہوں, پاکیڈو پاکستانی مارشل آرٹ اسٹائل جو میں نے کہا ہے, بچوں کو سکھا رہا ہوں, لیکن مجھے ابھی تک کوئی فائدہ مطلب مالی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. میں اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہوں, لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن مجھے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. یہ ہمارے ساتھ احمد بھائی تھے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا ہوا ہے. ہر جگہ پہ اتنے ریکارڈز ہیں کہ اگر ان کی لسٹ بتانا شروع کر دی ہے تو شاید 2 گھنٹے گزر جائیں. تو لیکن یہ لمیٹیڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ود آؤٹ اینی اسپانسرشپ, صرف اور صرف ان کے اندر ایک موٹیویشن ہے اور ان کے اندر ایک انسپائریشن ہے اور ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ پاکستان کا نام روشن کروں, اور اس کے لیے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور صرف سپورٹس کے اندر نہیں, ہر ایک فیلڈ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں. تو ہماری جو نیک خواہشات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے.